رانا صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کا کام صرف الیکشن میں ٹکٹ لے کے ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون سازی نہیں ہے بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کا بھی کام ہے جو کہ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں لیک ہو گیا ہے؟ پنجاب میں بھی چونکہ الرٹ جاری ہو چکا ہے، سندھ میں کراچی میں جو آج سچویشن ہے اربن فلڈ کی وہ ہمارے سامنے ہے، کے پی کا بہت برا حال ہے، گلگت بلتستان اور کشمیر کا۔ گورنمنٹ اس پہ دیر پا کوئی حل کیوں نہیں ڈھونڈتی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس بھی ملے اور جنگل کی کٹائی اور یہ سب کچھ چیزوں پر اوورکم کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو این ڈی ایم اے ہے وہ وفاق کے پاس ہے، اور این ڈی ایم اے کا جو کام ہے وہ ایک اس پورے صورتحال کو مانیٹر کرنا ہے اور کوارڈینیشن کرنا ہے، کیونکہ صوبوں کے پاس ساری ایگزیکیوشن ہے، چاہے اگر آپ لا انفورسمنٹ کو کر لیں، یعنی کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بھی اگر ہینڈل کرنا ہے تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ وفاق کے پاس افواج پاکستان ہے جس کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے، لیکن اوورآل دیکھیں اس کے اوپر کافی کام ہوا بھی ہے۔ 2022 کے سیلاب تھے، اس کے اندر دیکھیں جب بھی کوئی جو ہے وہ فلڈز آتے ہیں یا کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو جس ایریا میں پانی کا فلو ہوتا ہے یا ریور بیڈ جو ارد ہوتے ہیں، وہاں جو ہے وہ جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان کا ایک تعین شدہ ڈسٹنس ہوتا ہے کہ اتنا ریور بیڈ سے اتنی دور وہ بلڈنگز بننی چاہیے یا اس کے ویسینٹی میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سارا کنٹرول صوبوں کے پاس ہے کہ وہ ان کو وہاں سے ریموو کریں یا انشور کریں کہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہے، یا پھر جو نئی کنسٹرکشن آ رہی ہے وہ اس کو وہاں نہ آنے دیں۔ جب ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تب تو آبویسلی وفاق جو ہے بھرپور تعاون کرتا ہے، وفاق کوشش کرتا ہے، اور ہم نے ریچ آؤٹ کیا جدھر ڈیزاسٹر ہے وہاں جو ضروریات تھی وہ بھی ہم پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی وزراء کو جو ہے وہاں بھیج دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ امداد کا انتظام کیا جا رہا ہے، آرمڈ فورسز کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے، تو ہر ممکن جو آپشن اویلیبل ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کو آپ نے لانگ ٹرم کے اوپر چیزوں کو دیکھنا ہے تو آپ کو کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا، نمبر ایک وہ صوبوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ نمبر دو، آپ کے جتنے وہ ایریاز ہیں جہاں سے پانی کا فلو ہے آپ کو وہاں یا آپ وہاں سے بلڈنگز کو شفٹ کروائیں یا آپ نئی کنسٹرکشن کو روکیں، یا پھر آپ جو ہے وہ ایسا انفراسٹرکچر ہو جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو۔ اس کے علاوہ دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹرز، کلائمیٹ چینج، ونربلٹی پہ پاکستان ٹاپ پہ ہے، اور ہمیں جو ہے اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ پھر ہم بارہا ہوتے دیکھیں گے۔ کریکٹلی سیڈ، اور ساتھ بھی ظاہر ہے کہ حکومتوں کا کام صرف ری ہیپ کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اویئرنیس پھیلانا اور روکنا بھی ہوتا ہے، اس کے لیے قانون بھی ہوتے ہیں، لاز بھی ہوتے ہیں۔ شمیم نقوی صاحب، کراچی میں اربن فلڈنگ ہے اور اف آئی ایم ناٹ رانگ 70 ملی میٹر بارش کے بعد، اور اتنی بری سچویشن، اتنا بڑا شہر ہے، پورا ملک چلاتا ہے کراچی، مطلب کیا کوئی کام نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں کدھر سے شروع کروں یہ غم کی داستان، یہ نوحہ کراچی کا؟ بات سچ یہ ہے کہ یہ کراچی میں اربن فلڈنگ کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کا ماسٹر پلان ہی نہیں بنا، جس کی 60% سے زیادہ آبادی کچی آبادیوں میں رہتی، جس میں اس کا انفراسٹرکچر بائی آل ایجنسیز انٹرنیشنل as well as local has been judged as inadequate، جس کی مینٹیننس جو ہے پورسٹ آف دا پور ریکارڈ کی گئی ہے، یعنی نالوں کی صفائی نہیں ہوتی، ڈرینیج پائپس کی صفائی نہیں ہوتی، جس کے پورے شہر کے اندر سیوریج اور اسٹرام واٹر ڈرین ایک کر دیا گیا، جس کے نالوں کے اوپر کی جو تصویر طے کی ہے وہ ابھی بھی دیکھ رہے تھے بارش سے پہلے، بہت سارے اخبارات نے بھی رپورٹس پائی کہ کچرے سے بھرے ہوئے تھے۔ جو کوالٹی آف کنسٹرکشن ہے وہ سب اسٹینڈرڈ، چاہے وہ روڈز کی ہوں، ڈرینز کی ہوں، چاہے نالوں کی ہوں۔ اتنی کرپشن ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، having served as the leader of the opposition as well as the leader of the opposition in the local bodies in کراچی کی لوکل باڈی کا میئر کا جو ہمارا ہے اس کے اندر بھی سرو کرتے ہوئے، کہ کوئی کام نہیں ہوتا جس کے اندر 45% اسکیم نہیں کر لیا جاتا۔
جو کام 100 روپے میں Actually, ہوتا ہے اگر آپ یہ اس ایک کو بڑی کلیکٹیو ایفرٹ ہے کیونکہ آپ دونوں لوگوں کا مختلف دونوں الگ سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پاکستان کا ذکر ہے، پاکستان میں ڈیزاسٹر اس وقت ہے، ڈیزاسٹرس سچویشن ہے، تو یہ لوگوں سے بڑا لنکڈ ہے۔ ایک اور بھی ٹاپک لنکڈ ہے، رانا احسان افضل صاحب، اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم آج آ رہی ہے، کل آ رہی ہے، پرسوں آ رہی ہے، دیکھیں میرے خیال سے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں دار صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ ابھی کوئی ایسی ضرورت جو ہے وہ حکومت نہیں محسوس کرتی کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے۔ اور دیکھیں جو 26ویں آئینی ترمیم جب آئی اور اس میں اگر جلد بازی کی گئی تو اس کا نقصان حکومت کو ہوا، اور اس کے بعد آپ ایک لارجر کنسنسس کی طرف بڑھے اور آپ نے ڈیلیبریشنز کی۔ تو کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہے کوئی آئسولیشن میں نہیں آ جاتی، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے جو ہے وہ آ جائے گی۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو ثمرات تھے وہ حکومت کے لیے بھی کچھ اچھے ثابت نہیں ہوئے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئینی ترمیم لانے کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آئسولیشن میں آ جائے گی، اس کے لیے کنسنسس آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کولیشن پارٹنرز کی سپورٹ چاہیے ہوگی، اس کے لیے آپ کو اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اگر ہم نے کوئی جلد بازی کی تھی تو وہ رک گئی تھی، اور اس کے اوپر لوگوں کے پارٹیز کے تحفظات آئے تھے پھر جن کو کلیئر کرنا پڑا۔ تو میرے خیال سے لرننگ فرام دیٹ لیسن، جب بھی اگر 27ویں آئینی ترمیم آئی تو وہ کوئی چھپ چھپا کے نہیں آئے گی، اوپنلی آئے گی، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، بات چیت ہوگی، لیکن اس وقت کوئی ایسی ارجنسی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آن ٹیبل ہو، انڈر ڈسکشن ہو، اور جو کہ آنے والے کوئی قریب کے اندر اس کو لانچ کر دیا جائے۔ اس کی کلیئرٹی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق دار صاحب نے کوشچن کر لیتی ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ نومبر سے پہلے کہیں فٹ ہوتی ہے 27ویں آئینی ترمیم یا اس کے بعد جاتی ہے؟ نہیں، کوئی نومبر بھی گزر جائے گا تو نہیں آئے گی۔ آپ کہہ رہے ضرورت نہیں پڑے گی، ان ادر ورڈز۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، چلے ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے، کہہ رہے ضرورت نہیں پڑے گی۔ نقوی صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جو کانٹینیوشن والی ٹویٹ فیصل واؤڈا صاحب نے کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے، ایز پر کیبنٹ اپروول وہ کانٹینیوشن ہوگی، تو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اس میں ایشو تو نہیں ہونا چاہیے اپیرنٹلی، پر ایشو ہوگا، آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ۔ دیکھیے ہمیں 26ویں ترمیم سے بھی ایشو ہے، ہمیں جو کچھ پوسٹ لاسٹ الیکشن جو کچھ ہوا اور جو یہ گورنمنٹ آئی ہے، we do not recognize it. So all the actions which are being done today in our eyes are all unconstitutional, but for the sake of the country and to continue giving the opposition، اس کہ ہمارے پاس کوئی فورم نہیں بچا کہ جہاں سے ہم بول کے پبلک کو ایجوکیٹ کر سکیں، اس لیے ہم اسمبلیز کا حصہ ہیں۔ کب تک رہتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ نہیں، because we don't believe that this system is مراد کیا ہے کہ نااہل کر دیے جائیں گے زیادہ تر لوگ، یا پھر آپ لوگ اسمبلی سے پھر استعفیٰ دیں گے؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اچھا، ہماری ریزرو سیٹ کے کیسز کو دیکھ لیجیے، the judiciary has become a joke in the country and internationally۔ جو اس طریقے سے فیصلہ ہے تو ڈی سیٹ اراؤنڈ 45 elected people کہ وہی گواہوں سے گواہی دلوا کے فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کو ناٹ گلٹی کہا کہ جب گواہی جھوٹی ہے، اور وہی جھوٹے گواہوں کی گواہی سے 45 لوگوں کو 10 سال کی قید دلا دی گئی ہے۔ یہ ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن سوری، میں I'm interrupting here، مجھے بتائیں کہ why would judiciary do that کہ فواد چودھری صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ڈیلیبریٹلی کلیئر کر دیا جائے؟ بی بی آپ نے یہ سوال پوچھا نا، اس کا جواب ہر شخص کو اس اسٹریٹ پہ پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ میری زبان نہیں سننا چاہتی ہیں تو یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری از کمپرومائزڈ۔ خود ابھی جوڈیشل کمیشن کے اندر جو آج کل ڈیبیٹ چل رہی وہ کیا چل رہی؟ یہی چل رہی ہے نا کہ جوڈیشری کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی ہے بیکاز ان کی انڈیپینڈنس کے بارے میں لوگوں کو شک ہو گیا۔ ٹھیک،
That's being debated right now. It's not me saying it.